پاکستان کے عوام کے سامنے اس لیے سرخرو ہے کہ انگریز سے لے کر اب تک نہ ہم نے کبھی کسی جرنیل کا ساتھ دیا، ہم نے ہر وقت مارشل لاؤں کی مخالفت کی، اور خان شہید عبدالصمد خان اشکزئی ہر وقت اگر یونٹ بنا بھی وہ قیدی رہے، وہ نے مخالفت کی، ہر غیر جمہوری بات کی ہم نے مخالفت کی ہے، یہ ہمیں پڑھایا گیا اور ہم یہ پاکستان کی بقا کے لیے ضروری سمجھتے ہیں۔ میں آج بھی ریکویسٹ کرتا ہوں تھرو یو کہ خدا کے لیے اس ملک پہ رحم کریں۔ انتخابات کا آپ نے اعلان کر دیا ہے، 2 انتخابات سب کی مرضی کا نہیں کرتا، 2 انتخابات ہوئے، پہلا ہوا 1970 کے ارد گرد، پاکستان بڑا مضبوط تھا اور ہمیں پتہ بھی نہیں تھا کہ کچھ ایسے واقعات خدا نخواستہ ساتھ ہوں گے۔ انتخابات ہوئے، شیخ مجیب نے سارے بنگال سویپ کیا، پنجاب اور پیپلز پارٹی، پنجاب اور سندھ پیپل پارٹی کی اس میں آئے، الیکشن کے نتیجوں کو ماننے سے انکار کیا۔ 23 مارچ کو ہم لوگوں نے مارشل لا لگایا، 16 دسمبر کو ہماری تاریخ کا سب سے خطرناک حادثہ ہوا۔ 9 مہینے پورے نہیں ہوئے، ماردار لوگوں کے مارنے سے خریدنے سے کام نہیں بنتا، ہمارا ملک ٹوٹا۔ جسے پاس ذوالفقار علی بھٹو کے دور میں انتخابات ہوئے، داندلی ماندلی ہوئی، قومی اتحاد بنا، ہم نے رزلٹ نہیں مانے، مرد آباد زندہ آباد، ماشاء اللہ لگا، بھٹو والی پھانسی ہوئی۔ اب کے خدا نخواستہ، اب کے میں ریکویسٹ کرتا ہوں، اب کے اگر وہی پرانی روش اختیار رکھی گئی، پتہ نہیں ہمیں کیا ہوگا۔ ہم ریکویسٹ کرتے ہیں فردسے کا پاکستان کہ بابا جو جیتتا ہے اس کو جینے دو۔ یہ فصلی بٹیرے، یہ ایور گرین درخت، یہ اگر اچھے لوگ ہوتے محمد علی جناح صاحب کے کام آتے، اگر یہ کام کے لوگ ہوتے لیاقت علی صاحب کو سنبھالتے، اگر یہ کام کے لوگ ہوتے غلام محمد کو سنبھالتے، جنرل ایوب کو سنبھالتے، یحییٰ کو سنبھالتے۔ پیپلز پارٹی، مسلم لیگ، پھر پیپل پارٹی، پھر مسلم لیگ، یہ وہ پرندے ہیں کہ جہاں بیٹھ جاتے ہیں وہ کنڈر بن جاتا ہے، جہاں بیٹھتے ہیں وہ کنڈر بن جاتا ہے۔ ان کو چھوڑیے، آئے پاکستان کو بچائیں۔ جب سے یہ حالات ہوئے ہیں ہم نے بار بار یہ بات کی ہے کہ خدا کے لیے ملک بحرانوں میں ہے، گول میز کانفرنس بلائیں، اس میں ملٹری والے بھی ہوں، ججز بھی ہوں، جرنلسٹ بھی ہوں، پڑھے لکھے لوگ بھی ہوں، دانشور بھی ہوں، تاجر بھی ہوں، معیشت کے ماہرین بھی ہوں، ہم اکٹھے بیٹھ کے نکال لیں گے۔ دنیا نے کیا ہے، یہ ممکن کام ہے۔ پرانی حالت میں لوگوں نے اپنے ملکوں کو بچایا ہے۔ جاپان اور جرمنی کو دوسری جنگ عظیم کے بعد ایک جنگ، دوسری جنگ، دنیا جنگ کی پابندیاں لگائیں، سارے ملک ان کے برباد ہوئے، ایٹم بم گرے ان پہ، لیکن انسان تھے، انہوں نے بسم اللہ کیا۔ جاپان کہاں ہے، جرمنی کہاں ہے؟ ہم بھی انسان ہیں، ہم بھی کر سکتے ہیں۔ بات یہ ہے کہ ہم نے اپنی پرانی روش بدلنی ہوگی۔ دنیا کی طرز پہ ہم نے ایک جمہوری پاکستان کی تشکیل کرنی ہوگی۔ ایک جمہوری پاکستان، بالکل معافی چاہتا ہوں، لوگ پتہ نہیں اس کو برا مان لیں گے یا خدا نخواستہ ہماری کم علمی پہ منتج کریں گے۔ پاکستان ہمارا گھر ہے، پاکستان ایک کمرہ ہے، پشتو میں ہم منڈو کہتے ہیں، بہت لمبے اس میں۔ اس کمرے کو ہم سب جانتے ہیں کہ اس کی دیواروں کو چوہوں نے سوراخ کر کے برباد کر دیا۔ ہم سب سمجھتے ہیں کہ شاطر سارے اس کو وہی نہ تو دیمک، ہم سب سمجھتے ہیں کہ اس کو دیمک کاٹ چکا ہے۔ انتظار یہی ہوگا، انتظار نقصان دہ ہم پر گر جائے گا۔ ہم نے اس کی تشکیل نو کرنی ہے، اور تشکیل نو وہی ہے کیا ان کے بالادستی کو ہوگی یا ہر ادارہ آئین کے دائرے میں اپنے اس میں ہوگا، منتخب پارلیمنٹ طاقت کا سرچشمہ ہوگی۔ میں کیا کہوں، میں نہیں کہہ سکتا، بالکل سرکاری توبہ
سرکاری فنڈ یا سرکاری پیسے کا آنا بالکل شیر مادر کی طرح جائز ہے. پھر کہاں سے بنے گا؟ میں تو جتنے ہم مقروض ہیں میں تو وہ فگر ذہن میں لا نہیں سکتا کہ ہم کتنے مقروض ہیں، کتنے $1,000 $1 بلین. اس کا واحد طریقہ یہ ہے کہ ہم نے ایک توبہ کرنی ہے. توبۃ النصوح ہم سب نے، سیاسیوں نے، فلانا نے. ابھی کل سے آپ دیکھ رہے ہیں ہمارے پرانے ساتھی کچھ لوگ کیا کہہ رہے ہیں. پی ڈی ایم سمیت میرے دوست ہیں، میرے ساتھی ہیں، میں ان سے ابھی تک ساتھ ہوں. ہم نے مصلحت پسندی سے کام لے کر اس ملک کو بربادی کے راستے پہ ڈال دیا. مصلحت پسندی اس ملک کا علاج نہیں ہے. ہم نے اوپن بات کرنی ہے، آئین کو تسلیم کرنا ہے، یا ایک جمہوری پاکستان کی تشکیل کے لیے محنت کرنی ہے. بالکل یہ ملک بچ جائے گا، چل جائے گا. بہترین ملک ہے، دنیا جہان کی نعمتوں کا سے بڑا ملک ہے، بڑے بڑے دریاؤں کا ملک ہے، محنتی لوگوں کا ملک ہے. ایک شکایت ہم سب لوگوں سے ہے. زرداری صاحب سندھ کے رہنے والے ہیں، میاں نواز شریف شہباز بھائی پنجاب کے رہنے والے ہیں. ہمیں شکایت ہے کہ ہمارے لوگوں کو آخر کس جرم کی سزا دی جا رہی ہے. ہر صوبے میں پگڑی ایک جرم بن گیا ہے، داڑھی ایک وہ بن گیا ہے. جس کی پگڑی ہے، جس کی داڑھی ہے، پکڑو جیل میں ڈالو. اس سے کیا ہوا؟ اسی لینا کہا چاہتا ہے. پشتون وہ لوگ ہیں، معافی چاہتا ہوں، یعنی کہ میں نجات پرستی نہیں، نجات پرستی کا میں مخالف ہوں. پشتون وہ لوگ ہیں جنہوں نے وطن کی آزادی کے لیے سب سے زیادہ قربانیاں دی ہیں. چاہے بندوق کی جنگ ہو، تشدد کی جنگ ہو، عدم تشدد کی جنگ ہو، مرد آباد زندہ آباد کی جنگ ہو. لیکن اس طرح ان کو اس طریقے سے یہ پاکستان کے فائدے میں نہیں جائے گا، فائدے میں نہیں جائے گا. ٹریکٹر نہیں تھے، بلڈوزر نہیں تھے. پشتونوں نے ان ہاتھوں سے، ہم پشتوں میں خرکار کہتے تھے، عمر شاہ خرکار اور شنخان خرکار اور فلانا خرکار، ساری نہریں ہم نے بنائی، ساری سڑکیں ہم نے بنائی. اس کے سلے میں بس ہمیں یہ دیا گیا کہ پشتون سود خور ہے، اجرتی قاتل ہے، ہیروئن فروش ہے، فلانا ہے فلانا ہے. کوئی بھی مثبت نام نہیں. ایسا بھی تو نہیں ہے. تو اس سلسلے میں آئے تھے کہ مہربانی کریں، ہمسائیوں سے اچھے تعلقات کی کوشش کریں. نواز شریف کو شاید اس لیے بھی سزا دی گئی کہ تم ہمسائیوں سے اچھے تعلقات کی بات کیوں کرتے ہو. یورپ میں جتنا انگریزوں اور فرانسیسیوں نے ایک دوسرے کو مارا، جتنا روسیوں اور جرمنوں نے ایک دوسرے کو مارا، جتنا اتحادی اور جو لوگ تھے، لیکن وہ سب کروڑوں کی ایک دوسرے کو مارنے کے باوجود اب ایک بن گئے. ان کے درمیان کرنسی ایک ہو گئی، سوائے انگلینڈ کے. سوائے انگلینڈ کے تمام یورپ نے کرنسی ایک کر دی. اور پاسپورٹ بالکل ایک کاغذ. ہم سب جاتے ہیں، جرنلسٹ بھی جاتے ہیں، یورپین وہ جدا ہوتا ہے، اتنا کاغذ ہوتا ہے پاسپورٹ، بس دکھا دیتے ہیں جی میں جرمن. تو کہاں جا رہا ہے؟ بدترین دشمن کے پاس. انگریز کہاں جا رہا ہے؟ بدترین دشمن کے پاس، جاپان کے پاس. امریکہ نے بم گرائے اس پہ، معافی چاہتا ہوں، جاپان پہ. آج ہم جاپان امریکہ کا سب سے بہت پکا اتحادی ہے. پھر ہم نے کیا قسم کھا رکھی ہے کہ ہم نے ہمسایوں سے نہیں بنانی. روزنامہ قدرت کی ویڈیو دیکھنے کے لیے ابھی YouTube چینل پہ سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر بھی کلک کریں.